ہماری زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دل نہیں مانتا، ذہن یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن جو کچھ میری خالہ کے ساتھ ہوا ہے، کوئی اس پر یقین کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ایک سچی حقیقت اور ایک سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کے آغاز سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آنی کون ہے۔ آنی میری پیاری پیاری خالہ ہے۔ میری امی کے 4 بھائی تھے، صرف ایک بہن۔ بہن بھائیوں میں میری امی سب سے بڑی اور آنی سب سے چھوٹی تھی۔ میری آنی بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ ایک بار دیکھنے کے بعد انہیں بار بار دیکھنے کو دل چاہتا۔ وہ ذہین بھی تھی، اس لیے سب کی چہیتی تھی، اور میری تو وہ صرف خالہ نہیں، دوست اور جان تھی۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری عمروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ میری امی کی شادی ان کے گھر سے جڑے اپنے ایک چچا کے گھر میں ہوئی تھی۔ میری امی ایک اسکول ٹیچر تھی، اور کیونکہ میکے اور سسرال کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، اس لیے امی کی غیر موجودگی میں میرا سارا وقت خالہ کے پاس ہی گزرتا تھا۔ میں ان کی محبت سمیٹتی رہتی تھی۔ ہمارے نانا جان کے گھر کے باہر لیکن مرکزی دروازے سے جڑا ایک کمرہ اس مقصد کے لیے بنا تھا کہ تعلیم وغیرہ کے حصول کے لیے ہمارے گاؤں سے آنے والے ہمارے رشتہ دار وہاں قیام کر سکیں۔ ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اور پھر ایک روز رضا بھائی بھی یونیورسٹی میں تعلیم کے حصول کی خاطر گاؤں سے شہر آ کر نانا جان کے گھر قیام پذیر ہوئے تھے۔ رضا بھائی مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ تھے۔ رضا بھائی کم گو تھے، لیکن جب بولتے تو نہایت دھیمے اور میٹھے لہجے میں۔ وہ جلد سب کی پسندیدہ شخصیت بن گئے تھے، اور تو اور رضا بھائی کے آنے کے بعد تو میں نے پہلی بار اپنی خالہ کی آنکھوں میں بھی ایک خاص چمک دیکھی تھی۔ لب مسکراتے دیکھے تھے، ان کے گالوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے تنہائی میں بھی اکثر خالہ کو سوچتے اور مسکراتے دیکھا تھا۔ میں خود بھی اس وقت عمر کے اس حصے میں تھی جب آنکھوں کی جوت کا مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ ویسے بھی میں خالہ کے اتنے قریب تھی کہ بغیر کہے ان کی ہر بات کا مطلب سمجھ جاتی تھی۔ رضا بھائی کے امتحانات کے زمانے میں رضا بھائی کے لیے خالہ کا بار بار بوا کو چائے کی ہدایت دینا میری نظروں سے کوئی چھپا تو نہیں تھا۔ ایک دن خالہ کو میں نے تنہائی میں گھیر کر یہ پوچھا تھا کہ آپ تو پردے میں رہتی ہیں، تو پھر ان سے رضا بھائی کا سامنا یا ٹکراؤ کیسے ہو گیا تھا؟ کب پردے کے اندر ٹکراؤ ہو گیا؟ میری خالہ نے بڑی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے رضا بھائی سے اپنی پہلی ملاقات یا ٹکراؤ کے بارے میں یہ بتایا تھا۔ اس وقت ان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور ایک حیا امیز مسکراہٹ تھی۔ اس روز رضا بھائی نانی کی کوئی دعا لے کر آئے تھے۔ اتفاق سے گھر میں اس وقت کوئی اور نہیں تھا، مجبوراً خالہ کو دروازے پر آ کے دعا لینی پڑی تھی۔ بس وہی لمحہ تھا جب خالہ کے پھول جیسے دل پر رضا بھائی کی محبت والی شبنم کا پہلا قطرہ موتی کی صورت گرا تھا۔ رضا بھائی کے امتحانات وغیرہ کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ اپنے گھر لوٹ گئے تھے۔ رضا بھائی کے جاتے ہی میری خالہ کی مسکراہٹ مند اور آنکھوں کی جوت جیسے بجھ گئی تھی۔ مگر یہ کیا، 4-6 دن بعد اچانک رضا بھائی کے والدین میری خالہ کا رشتہ مانگنے آگے تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں خالہ کو بار بار پیار کرتی اور رضا بھائی کا نام لے لے کر ستاتی رہتی۔ خالہ بس مارے شرم کے لال ہوتی رہتی تھی۔ اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تھی۔ ہفتہ 10 روز میں ہی طے ہو گیا تھا۔ سب خالہ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اور خالہ کو خود بھی اپنی قسمت پر پیار آ رہا تھا۔ عید کے 4 روز بعد شادی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ اس رات میں سو رہی تھی کہ اچانک مجھے یوں لگا تھا جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہو، تم اپنی خالہ سے کہہ دو وہ اس رشتے سے انکار کر دے۔ میرے ہوتے ہوئے اس کی کسی اور سے شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے فوراً بعد ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وہاں صرف میں تھی اور کوئی نہیں تھا، سو میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ وہ نانی کے گھر کی آخری شادی تھی۔ بہت دھوم دھام سے تیاری ہو رہی تھی۔ پھر انتظار ختم ہوا تھا، اور خوشی کا وہ دن بھی آ گیا تھا جب رضا بھائی دلہا اور میری خالہ دلہن بنی تھی۔ یقین کریں وہ چاند سورج کی جوڑی تھی۔ جو دیکھ رہا تھا آشش کر رہا تھا۔ سب کچھ بہت ہی شاندار انداز میں ہوا تھا، یہاں تک کہ رخصتی سے پہلے دودھ پلائی کی رسم کا وقت آ گیا تھا، اور پھر معلوم نہیں اس حسین جوڑی کو کس کی نظر لگ گئی تھی کہ جیسے دودھ کے پہلے گھونٹ سے ہی رضا بھائی کو جیسے گلے میں پھندا لگ گیا تھا، اور ایسا کچھ حال ہو گیا تھا کہ وہ علاج کے لیے فوری طور پر ہسپتال چلے گئے تھے، اور میری خالہ سب کو روتا چھوڑ کر بغیر دولہے کے سسرال رخصت ہو گئی تھی۔
رضا بائی ہسپتال سے دوسری صبح گھر پہنچے تھے، مگر اس روز کے بعد انہیں ہچکیوں کی ایسی لا علاج بیماری لگ گئی تھی کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا تھا۔ ان کے علاج سے سب مایوس ہو گئے تھے۔ میری خالہ رات دن ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ ہر وقت ان کے لبوں پر چپ لگی رہتی، دل کی بات کبھی زبان پر نہیں آتی تھی۔ ان کی ویران آنکھوں کو دیکھ کر میں تڑپ جاتی تھی۔ خالہ خدا کے لیے کچھ بولیے، میں نے ایک بار ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ نور، میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ میری خالہ نے رضا بائی کے علاج کی ہر ممکن کوشش کر لی۔ ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر، عالم سب کچھ کر لیا، مگر ان کی حالت روز بہ روز بگڑتی ہی چلی گئی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر خالہ نے جو ہمت آ رہی تھی تو ان کے سسرال والوں نے ان دونوں میاں بیوی کو اوپر کے پورشن میں شفٹ کر دیا تھا۔ میں نے اپنی پھول سی خالہ کو پتھر بنتے ہی تو دیکھا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے، سو گزر گیا۔ اپنے گھر اور خاندان میں بے شمار اچھی بری تبدیلیاں، غم اور خوشی کے دوران میں میری بھی شادی ہو گئی تھی، اور میں اپنے گھر ہی نہیں شہر سے بھی دور پیا کے دیش سدھار گئی تھی۔ ان دنوں میں خاصے عرصے بعد میرا اپنے میکے جانے کا پروگرام بنا تھا، سو میں بہت خوش تھی، اور سب سے ملنے کی خوشی میں وقت کاٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جس روز میری روانگی ہوئی تھی، میرا ٹکٹ اور فلائٹ سب کنفرم ہو چکا تھا کہ فون کی بیل بجی تھی۔ یہ کال میرے گھر سے آئی تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ میری خالہ نے خودکشی کر لی تھی۔ یہ خبر سن کر میں ساکت ہو گئی تھی، ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میرے شوہر فوراً ہی بھاگ کر میرے قریب آئے تھے اور مجھے سنبھالا تھا۔ میری اور خالہ کی محبت سے سب گھر والے واقف تھے۔ ان کی خودکشی کی خبر سے سب بہت پریشان ہو گئے تھے، مگر میں نہ روئی نہ چلائی تھی، ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ میں تو بس لفظ خودکشی اور خالہ میں ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میں گھر سے یہ دعا کرتی ہوئی ایئرپورٹ روانہ ہوئی تھی کہ خالہ کا آخری دیدار ہو جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے خالہ کا آخری دیدار کر لیا۔ کفن پہنے لیٹی یوں لگ رہی تھی جیسے ابھی ان کی آنکھ لگی ہو، اور ہولے سے آواز دینے پر ہی فوراً جاگ جائیں گی۔ مجھے یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری خالہ نے خودکشی کی ہے، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ خالہ کی خودکشی یعنی موت کے بعد رضا بائی کو ایک ہچکی بھی نہیں آئی تھی۔ ہچکی کا دورہ پڑنا تو دور کی بات تھی۔ خالہ کی تدفین جس دن ہوئی، اس شام میں نے رضا بائی سے پوچھا تھا، آخر ہوا کیا تھا؟ خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ رضا بائی نے نہایت دھیمے لہجے میں، جیسے کہ وہ سرگوشی کر رہے ہوں، مجھے بتایا تھا، بیٹا نور، تمہاری خالہ ہر رات کی طرح میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی، مگر میں نے خود پینے کی بجائے دودھ کا وہ گلاس اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ سے لگا دیا تھا۔ انہوں نے بہت خاموشی سے وہ دودھ پی لیا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سو گئی۔ شاید وہ بہت تھک گئی تھی، بہت ہی زیادہ تھک گئی تھی۔ نور بیٹا، میں بھی بہت تھک گیا ہوں اور اب ایک لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو میں نے رضا بائی کی زبانی سنے تھے۔ دوسری صبح وہ جاگے نہیں تھے۔ انہوں نے میری خالہ کے پاس جانے کا سفر اختیار کیا تھا۔ خالہ اور رضا بائی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے بہت ہی عجیب باتیں کی تھی، مثلاً یہ کہ میری خالہ پر ایک جن عاشق تھا، اس نے خالہ کی شادی شدہ زندگی تباہ کر دی۔ ان باتوں کے بعد مجھے وہ اپنے خواب یا خیال میں کانوں میں سنائی دینے والی انجانی پر اسرار سرگوشی بہت یاد آئی تھی کہ اپنی خالہ سے کہہ دو، وہ اس رشتے سے انکار کرتے۔ اب کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کبھی ایسا دیکھا یا کبھی سنا؟ میں تو اسے قسمت کا لکھا ہی کہتی ہوں، لیکن اگر آپ کو اس معاملے کی کچھ اور سمجھ آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور میری خالہ کے ساتھ رضا بائی کی مغفرت کی دعا بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔